الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے ہر انسان کے اوپر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں. قرآن کے ہر انسان پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں، اور جو ان حقوق کو ادا کرے گا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن اللہ سے جھگڑے گا. اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ اللہ تو وراء الورا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمفیسس ڈالنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایمفیسس ڈالنے کے لیے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اللہ سے جھگڑے گا کہ اے اللہ، دنیا میں اس نے میرا حق ادا کیا تو آپ اس کی بخشش فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کی بخشش فرما دیں گے. احادیث میں صراحتاً آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، عالم دین سفارش کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں، باقی اعمال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی سفارش کریں گے. تو قرآن کے پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا. سب سے پہلا قرآن کا حق ہے اس پر ایمان لانا. ایمان تو سب لاتے ہیں، ایمان کی حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ سود لینے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اور آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ صدقہ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں. اب ساری دنیا کے کیلکولیٹر، ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے ذہین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ ہے، میں نے اس کو بینک میں رکھوایا تو مجھے اس پر سود ملے گا، تو 1,00,000 2,000 ہو گئے، 3,000 ہو گئے، میرے پیسے بڑھ گئے. اور میرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، میں نے اس کے 3,000 روپے صدقہ کر دیے تو میرے وہ والے جو پیسے تھے وہ والے پیسے کم ہو گئے، 97,000 رہ گئے، 97,000 رہ گئے. لیکن قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود والے پیسوں کو کم کرتے ہیں، صدقے والے پیسوں کو زیادہ کرتے ہیں. اللہ سود والے مال کو گھٹاتا ہے اور جو صدقہ والا مال ہے اس کو بڑھاتا ہے. اب عقل کہہ رہی ہے کہ سود لینے سے پیسے بڑھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سود لینے سے پیسے کم ہوتے ہیں. عقل کہہ رہی ہے صدقہ کرنے سے پیسے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے صدقہ کرنے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن کا حق جو اس پر ایمان لانا ہے وہ یہ ہے کہ میری عقل غلط کہہ رہی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی عقلیں غلط کہہ رہی ہیں، ساری دنیا کے کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز اپنی کیلکولیشنز غلط بتا رہے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں لکھا صرف یہ ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. اور یہ میں نے ایک سود کی اگزامپل کوٹ کی، ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں قرآن میں جس میں دنیا کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو ایمان یہ ہے کہ دنیا جھوٹ بول رہی ہے، دنیا غلط کر رہی ہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے علم کامل سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پہلا حق قرآن کا جو ہر مسلمان کی طرف مطلوب ہے وہ اس کی بات پر ایمان لانا ہے. دوسرا قرآن کا جو حق ہے وہ اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے سے اللہ کے نبی، اب یہ پڑھنے کے اوپر میں سارا کا سارا آج کی جو ہماری کلاس ہے، قرآن کو پڑھنا کیسے. قرآن کو ویسے پڑھنا نفلی عبادت ہے. ایک بندے نے جیسے ایک دن میں قرآن نہیں پڑھا، آج کسی انسان نے، مسلمان نے اگر آج قرآن کی تلاوت نہیں کی تو وہ گنہگار نہیں ہے بنسبت اس بندے کے جس نے فجر نہیں پڑھی یا ظہر نہیں پڑھی یا اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، تو وہ نسبتاً اس طرح گنہگار نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا اٹ سیلف ایک نفلی عبادت ہے. لیکن جو قرآن کو صحیح پڑھنا ہے یہ واجب ہے. واجب پھر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو گنہگار ہوگا. جیسے عشاء کے وتر ہیں، یہ واجب ہیں، اور شریعت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو واجب ہیں، واجب کے چھوڑنے پر انسان گنہگار ہوتا ہے. اب جو ہے کیا کہتے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ لازمی ہے، واجب ہے. کیونکہ اب ہوتا کیا ہے کہ الف سے لے کر یا تک جو ہمارے اردو کے حروف ہیں اور عربک کے جو حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، وہ دونوں کے دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے. اب اردو کے اندر ہم تتلی میں اور طوطے میں
اب تتلی تے سے ہے، طوطا توئیں سے ہے، ہم تتلی اور طوطے میں فرق نہیں کرتے۔ اچھا ہم قرآن میں اور کتاب میں فرق نہیں کرتے، قرآن کو بھی ویسے ہی بولتے ہیں، کتاب کو بھی ویسے ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، ہاتھی کو اور حلوئی کو اس کے ہاں میں اور اس کے حلوئی کے ہاں میں فرق نہیں کرتے۔ اردو زبان میں ہم الفاظ کو فرق نہیں کرتے، تو اردو میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اردو میں سب چل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کے عربک کے اندر جو الف سے لے کے یا تک ورڈز ہیں، ان کے حروف کے اندر اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو میننگز چینج ہو جائیں گے، بعض دفعہ کیا ہو جائیں گے، میننگز چینج ہو جائیں گے۔ اب جب میننگز چینج ہو جائیں گے تو پھر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن غلط پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے، غلط پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے بعض قرآن پڑھنے والے ایسے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، اور بعض نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا شرکیہ لفظ نکل جاتا ہے، وہ جو اس نے لفظ پڑھا ہوتا ہے اس کا میننگ ایسا شرکیہ ہو جاتا ہے یا ایسا غلط ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو کیا کہتے ہیں نماز ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس لیے قرآن کو ٹھیک پڑھنا سیکھنا یہ لازم ہے ہر مسلمان کے لیے، قرآن کو ٹھیک پڑھنا، اس کے اوپر ابھی ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں۔ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کا حق ہے سمجھنا، اس کو وراثت کے کیا مسائل ہیں، اچھا جی والدین کے کیا مسائل ہیں، اچھا جی روزے کے کیا مسائل ہیں، اچھا معاملات کے لین دین کے کیا مسائل ہیں، حلال اور حرام جانور کون سے ہیں، حرام جانور کون سے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن کو سمجھنا سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو ترجمے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں اس کو آتی، تو وہ کبھی اس کا سینہ کھل نہیں سکتا۔ قرآن کا ایک لفظ ہے فرقان، فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ اب جو بندہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو زندگی میں یہ ضرور پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ چیزیں غلط ہیں، کیونکہ قرآن آپ کا انٹرنلی عقیدہ بنا رہا ہوتا ہے، انٹرنلی آپ کے اعمال کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، انٹرنلی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو تیسرا جو قرآن کا حق ہے وہ ہے اس کو سمجھنا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، کہ بھئی وراثت سے مسائل یہ ہیں، تو وراثت کے مسائل ویسے تقسیم کرنا، حلال حرام کے یہ ہیں اس کے مسائل کو ویسے کرنا، جتنے قرآن نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں قرآن کا حق ہے اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا۔ اللہ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے انسانیت کے نام۔ اب قرآن کا پیغام پھیلانے کے لیے کرسچنز نہیں آئیں گے، قرآن کا پیغام پھیلانے کے لیے انڈیا سے سکھ نہیں آئیں گے، قرآن کا پیغام پھیلانے کے لیے ایتھیسٹس نہیں آئیں گے۔ قرآن کا پیغام پھیلانا مطلب دین کو پھیلانا، قرآن کی باتیں کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ بھی آپ نماز پڑھا کریں، تو وہ بھی قرآن کے پیغام کو پھیلا رہا ہے۔ کسی بندے کو یہ بھی کہنا ہے نا بھی آپ چیزوں میں ملاوٹ نہ کیا کریں، ضروری نہیں کہ وہ کتاب لے کر بیٹھے اور پھر اسے ترجمہ کر کے پڑھائے۔ ایک تو یہ بھی شکلیں کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں، آپ نے کسی دکاندار کو کہا بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ جو دکاندار کو جا کے کہا یہ بھی قرآن کا پیغام پھیلایا ہے۔ کسی بے نمازی کو کہا کہ بھی آپ نماز پڑھا کریں، یہ بھی قرآن کا پیغام پھیلایا ہے۔ تو کوئی کی نیکی کی بات کسی بھی فارم میں وربل فارم میں بتائی ویسے بھی پھیلائی، تو یہ ہے قرآن کے پیغام کو پھیلانا۔ اس کو پھیلانے کی جو سنتی ترتیب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں نکل کر انہوں نے پھیلائی۔ جیسے عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے ہیں، دنیا کی 10 مختلف ملکوں میں دفن ہیں۔ قسم بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نا ادھر سمرقند بخارا کے اندر دفن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ شام کے اندر دفن ہے، ٹھیک ہے۔ معاذ جہینی رضی اللہ عنہ یہاں کیا کہتے ہیں سکھر میں دفن ہے۔ قلعہ ادھر سنان بن سلمہ بن محبک حضری رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ میں پشاور گیا تھا، پشاور کے ساتھ ایک آگے جگہ ہے صحاب بابا، وہاں پہ صحابہ کی قبریں ہیں، پنجگور میں، پوری دنیا میں، ترکی میں ابو جو ہے نا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ترکی میں دفن ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تبوک سے آگے نہیں گئے،
لیکن اگر ہم ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہمیں وہاں پر صحابہ کی قبریں ملیں گی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے قرآن کا پیغام، اللہ کے نبی کی زندگی کو ساری دنیا کے اندر کیسے پھیلایا۔ تو یہ تھے قرآن کے بنیادی طور پر 5 حقوق، جو انشاءاللہ ان حقوق کے اوپر اپنی زندگی لگائے گا، کھپائے گا، تو اس کی دنیا میں بھی برکتیں پائے گا، آخرت میں بھی برکتیں پائے گا۔ تو آج کی چونکہ ہماری کلاس ہے قرآن کو پڑھنا کیسے، تو میں اس اپنے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں۔ سب سے پہلے جو دوسرا میں نے قرآن کا حق آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ قرآن کو پڑھنا سیکھنا۔ ہم اکثر پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ الف سے لے کر یا تک قرآن کو پڑھنے کے اصول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجہ میں پڑھو۔ اللہ سورۃ یوسف میں فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ اب عربی کے اندر چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو موسٹلی جو قرآن نازل ہوا ہے وہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہے، جیسے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں، تو اس میں بھی بالخصوص کہ وہ عربی لہجہ جو مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا ہے، اس طرح سے قرآن پڑھنا افضل ترین ہے، کیونکہ قرآن ان کے اندر نازل ہوا۔ تو اب ہم چونکہ اور اس بارے کے اندر حجاج بن یوسف نے بعد میں اعراب لگائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بڑا کام ہوا کہ خاص طور سے جب اسلام چائنا کے اندر اور ترکی کے اندر پھیلا تو یہ سارے کے سارے اجمی تھے۔ تو اب جب یہ عجم کے رہنے والے لوگ تھے تو یہ قرآن اس بات پہ بڑا اختلاف اٹھا کہ بھی قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو اب قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے اس کے اوپر پھر باقاعدہ بہت ساری ورکنگ ہوئی، پھر اعراب لگائے گئے، رموز اوقاف لگائے گئے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو رموز اوقاف اور حرکات کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ رموز اوقاف لگائے گئے، حرکات کے بارے کے اندر بتایا گیا، تو تاکہ جو عجم کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن کو ویسے ہی پڑھیں جیسے عرب پڑھتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ہاں اس طرح سے نا کچھ تجوید کے اصول، یہ نورانی قاعدہ جو بنا ہے نا، نورانی قاعدہ، اور نورانی قاعدہ کے یہ جو اصول ہیں کچھ وہ وجود میں کیسے آئے، کہ اس طرح مفقہین ہیں، فقہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، ایسے مجودین کا دور بھی آیا جن میں امام حفص ہیں، امام قالون ہیں، امام حمزہ ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ ان سب نے تجوید کے اصول بنائے کہ اگر ہم قرآن تا کو ایسے پڑھیں گے تو تا ویسے ہی ادا ہوگا جیسے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ پڑھتے تھے، اگر ہم تو کو ایسے پڑھیں گے تو تو ویسے ہی ادا ہوگا جیسے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ پڑھتے تھے، اگر ہم قوف کو ایسے پڑھیں گے، پروناؤنس کریں گے، تو یہ وہی آواز نکلے گی جو اللہ کے رسول اور صحابہ جیسے پروناؤنس کرتے تھے۔ تو انہوں نے تجوید کے اصول بنائے کہ بھئی جس کو ہم کہتے ہیں مخارج، سب سے پہلے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو تجوید کے اندر مخرج کہتے ہیں الفاظ کے نکلنے کی جگہ کو، کہ جہاں سے منہ کے اندر الفاظ نے کیسے نکلنا ہے، اور اس کی جو ہے نا کیسے ساری کی ساری ڈیٹیلز ہے وہ نورانی قاعدے کے اندر لکھی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بندہ اگر ان کو سیکھ لے کہ تا کا مخرج یہ ہے، تو کا یہ ہے، سین کا یہ ہے، صاد کا یہ ہے، تو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے جنرلی سمپل آسان کر کے بالکل اگر جو ہے نا آشنا ہو کوئی شخص تو کچھ نہ کچھ اس کو آئیڈیا ہو جائے، ایٹ لیسٹ وہ بالکل موٹی موٹی غلطیاں نہ کرے۔ تو میں نے اس کو ویسے لکھا ہے، لیکن وہ جو اصول ہیں تجوید کے مخارج ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ اچھا، اس کے اندر یہ کہ مختلف الفاظ کے معنی اب جیسے عربی کے اندر ایک لفظ ہے قلب، سورۃ رعد کے اندر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقین ہو جو کہ اللہ تعالیٰ یقین ہو جو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ اب یہاں پر جو لفظ قلب ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو مراد لے رہے ہیں وہ ہے دل، یہاں جو قلب ورڈ ہے اس سے مراد ہے دل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نقطوں والی کاف ہے، نقطوں والی کاف ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
اصحاب کہف کا کتا پنجے پھیلائے غار کے باہر بیٹھا تھا. اصحاب کہف کا کتا پنجہ پھیلائے غار کے باہر بیٹھا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وہ کتے کا کر رہے ہیں. اب وہ کلب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کلب ہے. یہ ڈنڈے والی کاف ہے. اب نقطوں والی قاف سے جو قلب ہے اس کا مطلب بن رہا ہے دل, اور جو ڈنڈے والی کاف بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کتا. اب لفظ یہ بھی قلب ہے یہ بھی کلب ہے. اب اگر ہم اس کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے, قاف اور کاف کی ساؤنڈ میں فرق نہیں کریں گے, تو جہاں اللہ دل کہہ رہے ہیں وہاں ہم کتا پڑھ جائیں گے, جہاں اللہ کتا کہہ رہے ہیں وہاں ہم دل پڑھ جائیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا فرق نہ کرنے سے کیسے میننگز میں فرق پڑ جاتا ہے. اچھا جی, اسی طرح سے اب یہ ایک ورڈ ہے صاد, اس کو کہتے ہیں نصر اللہ. ٹھیک ہے, اس کو ایک مخرج ہے, اس کے اوپر اب یہ بعد میں آئیں گے. نصر ویسے کہتے ہیں اللہ کی مدد کو, کہ اللہ کی مدد آ گئی. ٹھیک ہے, سورۃ نصر کے اندر ہے, جب فتح مکہ ہوا, جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر نازل فرمائی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہوگی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اچھا, ہم فتح کو سمجھتے ہیں ملک فتح ہو جانا, اسلام فتح کہتا ہے لوگوں کا دینی زندگی میں آ جانا. کوئی بندہ اگر اسلامی زندگی کی طرف آ رہا ہے, دینی زندگی کی طرف آ رہا ہے, تو اسلام اس کو فتح کہتا ہے. خیر, اب اگر یہاں پر صاد ہے اور یہاں پہ ورڈ ہے سین, یہاں پر ورڈ ہے سین, نصر اللہ, یہ گدھ اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے. اس سے مطلب ہے کہ اللہ کی گدھ آ گئی. اب اگر میں نے صاد کے ساتھ پروناؤنس کیا قرآن میں تو اس کا مطلب اللہ کی مدد ہے, سین کے ساتھ کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی گدھ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اڑنے جو میننگ ہے قرآن میں کیسے ہو گئے. سورۃ اخلاص کے اندر ہے پھر سے وہی قل هو اللہ احد. اے نبی, قل جہاں بھی آتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہلوا رہے ہیں تو کہتے ہیں قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. اور کل کہتے ہیں تمام, جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے کل من علیہ فان, کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے. اب یہاں پر بھی ڈنڈے والی کاف ہے, تو اس کا مطلب ہو گیا کہہ دیں, یہ بھی قل یہ بھی قل. لیکن اگر ہم ساؤنڈز میں فرق نہیں کریں گے تو جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیں وہاں ہم کہہ دیں گے تمام, اور جہاں اللہ کہہ رہے ہیں تمام وہاں ہم کہہ دیں گے کہہ دیں. اس طرح الحمدللہ, اب یہاں پر یہ والی ہا ہے, ٹھیک ہے, حمد والی ہا, اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف, اور یہ حمد اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت. اب اگر میں قرآن شریف کے اندر پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے تمام. اور اگر نعوذ باللہ الحمدللہ, ہلاکت, کمزوری, گرنا, بہت سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں, تو اس کا مطلب کہاں سے کہاں بن جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ, یہ الرحمن الرحیم, اب یہ سارے ہا آ رہے ہیں, الرحمن الرحیم, الحمد, یہ سارے کے سارے, اہدینا الصراط علیہم, اب دیکھ رہے ہیں کہیں ہا آ رہا ہے کہیں ہا آ رہا ہے. تو اگر ان کی ساؤنڈز کے اندر ہم فرق نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ قرآن پڑھنے سے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ معنی کیا ہو جائیں گے, وہ چینج ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے پھر ہم کیا ہوں گے, گنہگار ہوں گے. تو ابھی کچھ ورڈز آج ہیں, ان کی پریکٹس آج کر لیتے ہیں, باقی کچھ ورڈز کی پریکٹس آگے کر لیں گے. میں سوچ رہا تھا, میں نے سوچا تھا کہ 2 کلاسز کے اندر اتنی تھوڑی سی تجوید آپ کو بتا دوں کہ جس سے ہمارا جو ہے نا وہ کم از کم قرآن پڑھنے سے ہم گنہگار نہ ہوں. اس کے اندر بنیادی چیز مخارج ہیں اور حرکات ہیں. مخارج ہے کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے, اور حرکات یہ ہے کہ زبر کو کتنا کھینچنا ہے, کھڑی زبر کو کتنا کھینچنا ہے, چھوٹی مد کو کتنا کھینچنا ہے, اور بڑی مد کو کتنا کھینچنا ہے, چھوٹی صرف زیر کو کتنا کھینچنا ہے, کھڑی زیر کو کتنا کھینچنا ہے. تو یہ حرکات, تو یہ 2 چیزوں کی غلطیاں اگر بندہ کریکٹ کر لینا, باقی اگر وہ مثال کے طور پہ قلقلہ نہیں کر رہا, اب قلقلہ کرنا مباح ہے, فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قلقلہ کرنا مباح ہے. اس طرح غنہ یا اخفا یا اظہار یہ بھی مباح ہے. مباح یہ ہے کہ کر لینا بہتر ہے, لیکن اور کرنے کا ثواب بھی ہے, لیکن اگر کسی بندے نے قلقلہ مس کر دیا ہے تو اس کا معنی نہیں تبدیل ہوگا, ایٹ لیسٹ وہ گناہ گار نہیں ہوگا. ہاں, قرآن پڑھنے کے ثواب میں ضرور کمی آئے گی. غنہ, اخفا, اظہار, قلقلہ کرنے سے اگر ان چیزوں کا وہ اہتمام نہیں کر رہا تو اس کے قرآن پڑھنے کے اندر جو ثواب ملنا تھا اس ثواب میں ضرور کمی آئے گی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ
وہ गुनहगार नहीं होगा। लेकिन ये जो साउंड्स ऑफ वर्ड्स है और ये जो हरकत हैं, इनके ना करने के ऊपर जो है ना आदमी गुनहगार होता है। तो इस वजह से इनको जो है ना थोड़ा सा सीखना बड़ा जरूरी है। तो जैसे अलिफ बा, इसमें से बहुत सारे मखारिज ऐसे हैं जिनका और उर्दू में सेम सेम ही है। जैसे मीम है, बा है, नून है, ठीक है, लाम है, जिनको हम उर्दू में जैसे प्रोनाउंस करते हैं, अगर हम उनको अरबिक में भी वैसे प्रोनाउंस करें कुरान के अंदर, तो उनसे मीनिंग चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो जिनसे मीनिंग्स चेंज होते हैं और जो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई है कंपैरेटिव साउंड्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कंपेयर करते हैं ना हम चीजों को। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ते को तोय से, कौफ को काफ से, सीन को सौद से, सीन को सा से, जाल को जा से, क्योंकि इन लफ्जों में अगर हम, अब ये हैं तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, लेकिन अगर इनको हम फर्क नहीं करेंगे तो मतलब जो है ना वो कुरान के अंदर तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे सबसे पहले हम आते हैं ता और तौ, ये 4 पेयर मैंने बनाए हुए हैं, इस तरह से 2-3 पेयर और है। सिर्फ अगर हम ये 7 पेयर्स हैं, अगर हम 7 पेयर्स को समझ लें और उनका ख्याल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह हमारा कुरान में मखरज की गलती नहीं आएगी। तो अब जो है जैसे वर्ड है ता और तो, इसका मैं वैसे आपको मखरज बताता हूँ। वैसे मखरज ये है कि अरबिक के अंदर जो ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर वाले ये सारे दांत, इनको कहते हैं सनाया उलिया। ये सामने के जो 2 दांत हैं ऊपर के, इनको अरबी के अंदर कहते हैं सनाया उलिया, और जो नीचे के जो 2 दांत हैं इनको बोलते हैं सनाया सुफला। अच्छा, अब ता का मखरज ये है कि जुबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ में लगाना, ऐसे ता ता। ये वो मखरज हैं जो मुजव्विदीन ने लिखे हैं, नूरानी कायदा के अंदर लिखे हुए हैं कि अगर मैं अपनी जुबान की नोक को सनाया उलिया, ये मेरे जो दांत निकल रहे हैं इनकी ऊपर जड़ में पीछे लगाऊंगा, तो ता की वही अल्फाज, वही साउंड निकलेगी जो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा की निकला करती थी। तो ये मखरज है जो उसूल बनाया मुजव्विदीन ने। अच्छा, तो का भी वही मखरज है कि जुबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ में लगाना, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ता बारीक है और तो जो है ये मोटा है। कुरान में अगर हमने किसी भी वर्ड को मोटा पढ़ना है तो उसकी पहचान ये है कि हम मुंह को भर के पढ़ेंगे, मुंह को भर कर पढ़ेंगे। जैसे मैं आपके सामने, ता में भी जुबान वही लगेगी, तो में भी जुबान वही लगेगी, लेकिन ता बारीक होगा और तो मुंह भरकर मोटा होगा। जैसे ता ता ता, मैं कुरान से मिसालें पढ़ता हूँ। तिल का तब्बत तुतला, ये कुरान में आ रहे हैं, ता कहीं जगह है। अब इन हर्फ को सीखना ऐसे ही है जैसे कुरान को पढ़ना सीखना। तिल का तब्बत तुतला तौबतन, ठीक है। अब ये कुरान में ता आया है, अब कुरान में आया है तो, अब वहीं भी जुबान लगा के मुंह भर के तो जैसे एक होता वर्ड सिरातल्लज़ीना, जैसे हम पढ़ते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अभी जो सिरातल्लज़ीना है ये मैंने यहाँ पर ते पढ़ी है, लेकिन कुरान में वहां पर तो ही लिखा हुआ है सिरातल्लज़ीना सिरातल्लज़ीना अनअमता, इसी तरह सिरातल्लज़ीना, ठीक है। इहदिना सिरातल तल मुस्तकीम, तल मुस्तकीम, ठीक है। उसी तरह से है तौइबीना। अच्छा, इसी तरह से और तूबा तूबा, ठीक है। तो ये तो के साथ जो हरूफ हैं इसको मोटा पढ़ना है और ता को तिल का सिरातल्लज़ीना तब्बत तौइफीना, तो ता बारीक है और तो क्या है, मोटा है। इसी तरह से इसकी अब हम ना कुरान से मश्क करें, तो मश्क करेंगे तो हमारी इंशाल्लाह ठीक होगी। इसी तरह एक है काफ और एक है कौफ। काफ भी वैसे ही है, काफ बारीक है। किताबु कल्बुन कुल्लू,
काज़िमीन। अब ये सारे मैं पढ़ रहा हूँ काफ, जो कुरान में जगह जगह आए हैं और बारीक हैं। और कौफ मोटा है, जैसे कुल, जैसे कल्बुन, ठीक है। जैसे और कुरान में आया है कौफ, और काफी जगह पे आया है कबला, कबला, ठीक है। कौफ ये मोटा, और मोटा पढ़ने का रूल बता दिया कि मुंह को कैसे पढ़ना है, भर के। काफ कौफ, और ये भी बारीक, ये भी बारीक, ये भी बारीक, और ये भी बारीक, सेम। अच्छा जी, अब है कुछ साउंड्स हैं जिनमें विसल आती है, कुछ में विसल नहीं आती। अब देखिए सीन और सा, उर्दू में हमने जिंदगी में कभी सीन और से में फर्क नहीं किया, जैसे सीन वैसे से। सीन में और सौद में हमने फर्क नहीं किया, लेकिन कुरान में सीन और सा में या सीन और सौद में अगर हम फर्क नहीं करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। अब जैसे सीन की पहचान है कि ये वर्ड है सीटी के साथ और बारीक। पहली इसकी पहचान है, सीटी क्या है, और इसका मखरज ये है कि जुबान की नोक सनाया सुफला पे लगती है, अंदर वाली तरफ, तो ये साउंड पैदा होती है। जैसे अब आप मेरे से ना सूरत उन्नास सुने, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अभी आपको साउंड फील हो रही है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो ये जो सीटी की आवाज आ रही है ना, और बारीक, वन्नास, ठीक है, सलासिला, ठीक है, और युवस्विसु। अब ये कुरान में सारे क्या है, सीन है। सा में सीटी नहीं आएगी, अगर सा में सीटी आ गई तो वो सीन बन जाएगा और मीनिंग्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला वर्ड है। इसकी प्रैक्टिस ये है कि पहले मखरज को हम समझते हैं। सा का मखरज ये है, जुबान की नोक, सामने है सनाया उलिया, ता और तो में ये जो सनाया उलिया की जड़ में लगना था। सा के अंदर क्या होता है कि जुबान की नोक सनाया उलिया के अंदर के निचले हिस्से पे ऐसे लगती है कि सीटी की आवाज ना आए, जैसे सा, सा, नफ़्फ़ाती, सलासता, सलासता, नफ़्फ़ाती, साती। तो जब आपकी जुबान, ये फॉर एग्जांपल ये सनाया उलिया है, ये सनाया उलिया की जड़ है, ये सनाया उलिया का अंदर वाला सिरा है। तो ता में जड़ और तो में जड़ में लगाना था जुबान की नोक को, और सा में अंदर के निचले हिस्से में लगाना है। तो जब हमारी जुबान की नोक यहाँ लगेगी ना, यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली सीटी की आवाज नहीं आएगी। ता, 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 नफ़्फ़ाती, सलासता। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर ये ठीक हो जाएगा। अगर किसी हम अरबी कारी को भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी ये ठीक होगा। तो इसमें सिर्फ सीटी है और इसमें सीटी नहीं है, तो सीन और सा में सिर्फ इतना फर्क है। अच्छा, अब सीन और सौद को देखते हैं। सौद में भी सीटी है लेकिन ये मोटा है और ये बारीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु, अब सीन है, फी सुदूरिन नास, अब ये सौद है और सौद को मुंह भर के मोटा पढ़ना है। सुदू, 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 सुदूरिन नास, सुदू। एक है सिरातल्लज़ीना, एक है सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, ठीक है। तो सीन बारीक और सौद मोटा। अगर मोटा थोड़ा सा नहीं करेंगे तो ऐसे मैंने बताया, तो मैंने 4 एग्जांपल्स दी हैं। ऐसे बहुत सारी सैकड़ों दर्जनों एग्जांपल्स हैं कि जिनमें अगर इन कंपैरेटिव वर्ड्स की आवाज में फर्क नहीं करते तो मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और जो आखिरी मतलब ये भी ये मिलते जुलते थे और ये मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने इनको लिख दिया जा और जाल। अब उर्दू में हमने जिंदगी में कभी जा और जाल के अंदर जो है ना हमने फर्क नहीं किया,
لیکن جیسے قرآن میں آتا ہے زلزلت الارض، اب یہ سورۃ زلزال کی ابتدا ہے، زلزلہ، اب یہ سیٹی کی ساؤنڈ ہے، زلزلت الارض، ٹھیک ہے، جہاں پہ قرآن میں زا آئے گا وہاں پر ہم نے سیٹی پیدا کرنی ہے، زا، یہ ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے۔ اور یہ میں ریکارڈنگ اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ میں بعد میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ چڑھا دوں گا، تو آپ لوگ پریکٹس کے لیے سن سکتے ہیں کسی نے اگر سننا ہو۔ ذال، اچھا ذال کا اور سا کا مخرج بالکل سیم ہے، جیسے تا اور تو کا مخرج سیم تھا، صرف فرق موٹے اور باریک کا تھا، ایسے ہی زا اور زال اس کا جو مخرج ہے وہ بالکل سیم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زا میں سیٹی ہے، زا، زا، اور زال کے اندر سیٹی نہیں ہے، جیسے ایذا، ایذا، ذالکا، ذالکا، ذکرن، ذکرن، تو زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرون کے نچلے حصے میں ایسے لگے کہ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، یہ سا کا بھی مخرج ہے، یہ زال کا بھی مخرج ہے، سا، زال، اور ہاں یہ دونوں کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا سملیرٹیز ہیں۔ اور اگر زوئیں کی یہاں بات کروں، اگر ایک زوئیں کی، تو زوئیں اور زال میں وہی فرق ہے جو تا اور تو میں فرق ہے، کہ اس کا مخرج بھی سیم، اس کا مخرج بھی سیم، لیکن زال باریک ہے اور زوئیں جو ہے نا یہ ہے موٹا، منہ کو بھر کے پڑھنا ہے، زبان وہیں پہ ہی ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرون کے نچلے حصے پہ، کاظمین، ظالمین، ظالمون، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی تھوڑی ان کی سرحدیں قریب ملتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا انشاءاللہ عربی قاری کو کسی کو سنیں گے تو ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ میں نے بھی یہ سوچا ہے کہ میں بھی کچھ انشاءاللہ ریکارڈنگز کرواؤں گا اس کے اندر جلد انشاءاللہ۔ میرا ایک کزن ہے، اس کے پاس تھوڑا سا ہے یہ ساؤنڈ کا نا، تو اس میں تھوڑا حدر میں بھی تھوڑا سا تیز پڑھ کے، جیسے ہم تراویح وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اور تھوڑا سا آہستہ جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، تو دونوں قرات کے اندر انشاءاللہ میں کچھ صورتیں بھی جلد ریکارڈ کرواؤں گا، بے شک آپ ان کو سن لیں قرآن آگے رکھ کے، کہ تا کو کیسے پڑھا گیا ہے، تو کو کیسے پڑھا گیا ہے، قوف کو کیسے پڑھا گیا ہے، کاف کو کیسے پڑھا گیا ہے۔ جب اس کا بہترین طریقہ پریکٹس کا یہ ہے کہ کسی کو بھی قاری کو جو ہے نا اگر ہم لگا لیں، ٹیپ لگا لیں اور آگے قرآن کھول لیں، سورہ رحمان ہے یا کوئی بھی صورت ہے، تو اس میں پھر ہم نا چیک کریں کہ اچھا اس نے خوف کو ایسے منہ کو بھرا ہے، اچھا سا کے اندر یہ سیٹی نہیں لے کے آیا، اچھا سین میں یہ سیٹی لے کے آیا، اچھا سین میں سیٹی لے کے آیا ہے لیکن صاد میں سیٹی کے ساتھ اس نے موٹا بھی کیا ہے، زا کو کیسے پڑھا ہے، زال کو کیسے پڑھا ہے، تو تھوڑا عرصہ اس کا بہترین اپنے آپ کی اپنی اصلاح کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ اور آخری جو 10 صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کے من الجنۃ والناس تک، سب سے پہلے ہم یہ کسی عربی قاری ہے کسی کی بھی جس کی تجوید ٹھیک ہو ہم وہ لگا لیں اور قرآن سے دیکھ کر سب سے پہلے ہم یہ ٹھیک کریں تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ تو کم از کم فاسد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب ہماری یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم مزید پریکٹس میں آئیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو دو پیئرز اور رہ گئے ہیں وہ، اور حرکات، زبر کو کتنا کھینچنا ہے، کھڑی زبر کو کتنا کھینچنا ہے، چھوٹی مد کو اور بڑی مد کو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ موٹی موٹی بنیادی تجوید پھر ہماری کور ہو جائے گی۔ کسی نے پھر بھی کوئی چیز پوچھنی ہو تو مجھے وائس میسج میں پوچھ سکتا ہے، تو میں آپ کو لنک نیا بھیج رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر آپ آ جائیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں اور میں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔